السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے حوالے سے جو ایک CSS 2025 میں اور PMS 2025 کے اندر جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اسی کانٹیکس میں ڈومیسٹک لاسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، وچ از دی فیلیئر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، یا دی ریزنز وائی پاکستان کوڈ ناٹ ڈیولپ ڈیموکریسی. اور اسی کی ایک دوسری سائڈ بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وائی ملٹری انٹروینز ان پاکستان's پالیٹکس، اور اسی کی بھی ایک اگین تھرڈ ڈائمینشن بھی سیم ہی ہے، اینڈ دیٹ از وائی ڈیموکریسی فیلڈ ٹو ڈیلیور ان پاکستان. ان تمام معاملات جو تین ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، جس کو میں براڈلی کہتا ہوں دی ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ان پاکستان. وہ کیوں ہے اور اس کے کیا وے فارورڈ ہے، ان ایشوز پہ بات کریں گے ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں. بٹ بیفور آئی گو آن، اگین ناظرین آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ایک کریش کورس جو کہ CSS 2025 میں کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز اور جو PMS ہے اس کے والے سے بھی دس از این امپارٹنٹ کورس جس میں آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں، بیکاز آئی تھنک کل جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور پرسوں سے جو یہ اسٹارٹ ہوگا آن لائن. سو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی. سو یو کین کانٹیکٹ فار مور انفارمیشن آن دس نمبر. ناظرین، دس کریش کورس از ایکچولی ڈیزائنڈ ان اے وے جس کا بنیادی پرپز جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ دینا ہے جو کہ لاسٹ منٹ ادھر ریویژن کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ امپورٹنٹ اسپیکٹس اور امپورٹنٹ ڈائمینشنس کے والے سے جو بیسک اسٹرکچر ہے کہ کون کون سی ڈائمینشنز دیکھنی ہیں اور بیسک ویوز کیا ہیں، بیسک اسکول آف تھاٹس کیا ہیں، ایک پرسپیکٹیو دیکھنے کے لیے دس کورس وڈ بی سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ فار آل آف دوز اسٹوڈنٹس. بٹ آئی تھنک دس از دا لاسٹ اپرچونیٹی، بیکاز اس کے بعد فوراً بعد PMS ہے اینڈ دین دیر از CSS. So I think this will be the best opportunity for those who are interested in having an academic perspective on the Pakistan and current affairs. And besides that, even those who are not preparing for 25 but 26 are generally general global issues میں، پاکستان کی فارن پالیسی میں، ڈومیسٹک ایشوز میں انٹرسٹڈ ہیں، پاکستان کے انٹرنل ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو دس کورس ول بی لائکلی ٹو ہیلپ ایوری ون in that context. So do get yourself registered on this number as soon as possible, because the classes will start from Monday, or Sunday will be the last date to register yourself on this for this course. اب آتے ہیں ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر، پاکستان کے جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ، وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے. اس پہ جانے سے پہلے ناظرین اوبیسلی دو تین پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں کلیئر کرنا. سب سے پہلے آئیڈیا آف ڈیموکریسی کیا ہے. اوبیسلی پاکستان کے اندر جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی ہیز ڈفرینٹ کائنڈ آف ایسپیکٹس ٹو اٹ، اور ان میں ایک جو مین ایسپیکٹ ہے جو ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی ہے، جس کو ہم لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں. اوبیسلی بات ہے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم اس آئیڈیل اسٹینڈرڈ سے کمپیئر تو کر سکتے ہیں، بٹ ہم یوزلی کرتے نہیں ہیں، بیکاز دیٹس ٹو مچ ٹو ایکسپیکٹ فرام پاکستان. سو ان دیٹ کانٹیکس پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ بیسک ڈیموکریٹک اسٹرکچر جو ہونے ضروری ہیں، آسان لفظوں میں پیپلز چوزن ریپرزنٹیٹیو جو ہیں دے شوڈ انجوائے دا ریئل پاورز. اگر ایبسولوٹ لبرٹی اینڈ فریڈمز نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ پیپل شوڈ ہیو دا لبرٹی ٹو میک اے فری چوائس اباؤٹ دیئر اون گورنمنٹ. اور جو گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں جو وہ عوام کے نمائندہ ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو پاور رکھتے ہیں وہ عوام کے نمائندہ ہوں، اور ساتھ میں وہ جو عوام کے نمائندہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، ایگزیکٹو ہو یا اور انسٹیٹیوشنز ہوں، ان کے انڈر جو ہے وہ باقی انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا چاہیے، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، یا نیب ہو، یا کوئی بھی اور ادارہ ہو. ان کو ود ان دی لمٹس آف دا پارلیمنٹ کام کرنا چاہیے. آلدو جوڈیشری کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اٹ شوڈ ورک انڈر دا پارلیمنٹ، بیکاز دیر از آلویز اے کانسیپٹ آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. بٹ پارلیمنٹری سپریمیسی کا جو کانسیپٹ ہے، چونکہ ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیں تو پارلیمنٹری سپریمیسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ لیٹر اور اسپرٹ میں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اس قسم کے سسٹم کو ہم ڈیموکریٹک سسٹم کہیں گے پاکستان کے اندر. بٹ کیا عوام کے نمائندہ گورنمنٹ ہو دیٹ از انف؟ تو اوبیسلی ناٹ. ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے ڈیموکریسی کا، اور وہ ہے کہ یہ جو گورننس کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز گورننس کے لیے رول پلے کریں گے، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، لوکل گورنمنٹ، کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، تو دے شوڈ ہیو اے ڈیولپمنٹ ماڈل جو کہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے، جہاں پیپل انٹرسٹ شوڈ بی دا پیراماؤنٹ انٹرسٹ، اینڈ پیپل انٹرسٹ شوڈ بی دی مین گائیڈ لائن فار گورننس اسٹرکچرز، گورننس پالیسیز ایٹسیٹرا ان پاکستان. تو اٹس لائک عوام کے نمائندہ ہوں اور عوام کے لیے کام کر رہے ہوں، عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں. دیٹ کائنڈ آف سسٹم از وٹ وی کین ٹرم ایز ڈیموکریٹک سسٹم ان پاکستان's کانٹیکسٹ. اب ناظرین کیا ایسا رہا؟ کیا پاکستان میں عوام کو موقع ملتا رہا الیکٹ کرنے کا؟ تو اوبیسلی نہیں. اور کیا پاکستان کے عوام کے جو نمائندے تھے ان کے پاس اختیارات بھی تھے؟ تو اوبیسلی نہیں، بہت سارے موقع پہ اختیارات نہیں بھی تھے. اور پھر کیا وہ عوام کے نمائندہ جو انسٹیٹیوشنز تھے، کیا وہ انہوں نے عوام کے انٹرسٹ کے لیے بھی کام کیا؟ تو شاید جواب ہمیں مکمل حامل نہیں ملے گا.
سو یہ اگر میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھوڑا سا بلڈ کروں تو obviously بات ہے پاکستان میں جو ہسٹوریکل جو عوام مطلب میں اگر بات کروں تو 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے تو جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی جس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کہتے ہیں, اٹ واز پیپلز ریپرزنٹیٹیوز الیکٹڈ تھرو 1945 اینڈ 46 الیکشنز, چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہوں یا نیشنل جو کیپ ہو نیشنل لیول پہ اسمبلی ہو, دے ور ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل تھرو الیکشنز. بٹ ہم نے کہا کہ اس کے بعد جو اختیارات تھے وہ گورنر جنرل کے پاس چلے گئے. گورنر جنرل واز ناٹ اے پیپلز الیکٹڈ, بٹ آلدو جناح واز ویری پاپولر ان پاکستان, سو ہم ان کو عوام کے الیکٹڈ تو نہ بھی کہیں بٹ ان پاپولر بھی نہیں کہہ سکتے. ہی واز اے پاپولر لیڈر ان پاکستان, بٹ ہی ہیڈ مور پاورس. obviously بات ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاور ڈائنامکس چینج ہوتے رہے, بٹ الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ گورنر جنرل کے جو اختیارات تھے وہ اتنے پاورفل ہوئے, اور خاص کر اسکندر مرزا اور غلام محمد واز سو پاورفل جو عوام کے نمائندہ نہیں تھے. تو پاکستان میں ڈیموکریٹک جو لینڈ سلائڈ ہے وہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کا جو پروسیس ہے اٹ اسٹارٹیڈ آفٹر دی ڈیمائز آف جناح, اور پھر ہم نے کہا کہ جو گریجولی پاور تھیں وہ گورنر جنرل کے پاس شفٹ ہوئیں. ہو واز لائل ٹو برٹش کوئین اینڈ کراؤن, ہو واز اے سلیکٹڈ پرسن ناٹ این الیکٹڈ پرسن, اینڈ دے ور ناٹ پاپولر لائک جناح ایون. بٹ ڈائریکٹ تھریٹ ٹو ڈیموکریسی نے دیکھا کہ 1958 کے اندر پاکستان میں مارشل لا لگتا ہے, اور جو گورنمنٹ تھی اس کو تو الیکٹڈ گورنمنٹ تو نہیں تھی بٹ اٹ واز اے گورنمنٹ جو کہ عوام کے انٹرسٹ تھی, سویلین گورنمنٹ تھی. اٹ واز ڈسمسڈ بائی دی ملٹری انٹرونشن آف جنرل ایوب خان, اور ملٹری ڈکٹیٹر جو ہیں وہ رول کرتے رہے انٹل 1969. although بیچ میں الیکشنز ہوئے, بٹ وی آل نو دوز elections were meant to create more legitimacy for the existing military rulers than really empowerment of the people. لوکل گورنمنٹ جو بھی تھا بی ڈی سسٹم وہ بھی مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی ملٹری ڈکٹیٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ نہیں تھا اس کے اندر ڈسپائٹ ہیونگ الیکشنز ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ پھر انہوں نے کہا کہ ایوب خان صاحب ریزائن کرتے ہیں تو ایک اور مارشل لا آ جاتا ہے, نظر مارشل لا, اور اس مارشل لا میں جنرل ضیاء خان جو ہیں ہی ٹرائز ٹو برنگ ٹو ڈیموکریسی, ہی وینٹ فار اے فیئر الیکشنز اینڈ پرومسز دیٹ دا نیو ریپرزنٹیٹیو ول بی چوزن بیسڈ آن دی عوامز ریپرزنٹیشن, ٹرو ریپرزنٹیشن, اینڈ دیٹ عوام کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں دے ول ہیو دا ریئل پاور ٹو گورن پاکستان. بٹ ہم دیکھا کہ 1970 کے بعد ہمیں ایسٹ پاکستان کا کرائسس آیا جب ریئل امپاورمنٹ جو تھی وہ نہیں کی گئی عوام کے نمائندہ کو. عوامی لیگ got absolute majority, power was not transferred to them, resulting in the chaos of 1971, and what happened, جو separation of East Pakistan ہوئی, that was the ultimate conclusion of the entire episode. پھر ہم نے دیکھا اسی 70 کے الیکشن کے رزلٹ کے نتیجے میں جو باقی ماندہ پاکستان تھا اس میں عوام کی نمائندہ گورنمنٹ انڈر دا لیڈرشپ آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ذوالفقار علی بھٹو اٹ گورنڈ پاکستان. بٹ پرابلم یہ تھا کہ وہ عوام کی نمائندہ تو تھی لیکن عوام کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی تھی. دس واز سم تھنگ جس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی جب دوبارہ الیکشن 77 میں کنٹروورسی بنی, ایز اے رزلٹ آف وچ پاکستان میں ایک اور ڈائریکٹ مارشل لا لگا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے ملٹری لیڈر آگے جنرل ضیاء الحق صاحب آگے پاکستان میں, اور 77 سے لے کر 88 تک جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ رول کرتے رہے. آلدو درمیان میں انہوں نے الیکشن کروائے 1985 میں, لیکن وہ نان پارٹی الیکشنز تھے, وچ از اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ اٹ واز کائنڈ آف meant to give legitimacy and a democratic cover to a military dictator rather than the true spirit of democracy. اور پھر ہم نے کہا کہ جب جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے 1988 کے اندر ہی ڈائز, تو اس کے بعد پاکستان میں ایک گریجولی پاور الیکٹورل سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے اور پاور ٹرانسفر ہوتی ہے سویلینس کو. پاکستان پیپل پارٹی, دین آئی جے آئی انڈر نواز شریف صاحب, دین پیپل پارٹی, دین نواز شریف صاحب. تو ایک سائیکل آف, لیکن ہم نے کہا کہ جو عوام کے نمائندہ تھے ان کو ڈسمس کر دیا جاتا تھا آفٹر ایوری 2-3 ایئرز. اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے پہلے جو ہیں وہ غلام اسحاق خان, اور لیٹر آن جو فاروق احمد خان لغاری تھے, وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دیٹ دے ور ایکٹنگ آن بہاف آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کیا, ان کو 5 سال کی ٹرم پوری کرنے کی اجازت نہیں دی, نہ صرف پرائم منسٹر کو بلکہ پارلیمنٹ جو تھی ان کو بھی ڈیزالو کروایا. سو ایک ڈیموکریٹک جو اسٹرینتھنگ ہونی چاہیے تھی, شاید الیکشن تو ہو رہے تھے لیکن ڈیموکریٹک اسپرٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا تھا. دین ہم نے کہا کہ الٹیمیٹلی 99 میں مارشل لا لگتا ہے اور جنرل مشرف صاحب ڈائریکٹلی ملٹری ٹیک اوور کرتی ہے پاکستان کے اندر, اور اگین ڈیموکریٹک بیک سلائڈ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. آلدو 2002 میں الیکشن آتے ہیں بٹ کنگز پارٹی کمز ٹو پاور ایز یوزول, اور وہ ایک لیجیٹمیسی ہے ملٹری ڈکٹیٹر کی, ایک ڈیموکریٹک کور ٹو اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہوتا ہے 2002 میں. ٹرو الیکشنز شاید نہیں ہو پاتے. بٹ الٹیمیٹلی نے کہا کہ 2008 میں الیکشنز ہوئے ہیں جنرل پرویز مشرف کے انڈر ہی ہوئے ہیں, آلدو ہی ریزائنڈ ایز این آرمی چیف ایٹ دیٹ پوائنٹ. بٹ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو الیکٹڈ اسمبلی ہوتی ہے وہ پاکستان کی پہلی نیشنل اسمبلی ہے جو 5 سال کی ٹرم پوری کرتی ہے. سنس 1970 اٹ واز دا فرسٹ اسمبلی جو 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان کے اندر 5 سال ٹرم کی پوری کرتی ہے, مینلی بیکاز اس میں جو پریزیڈینشیل پاور تھی ٹو ڈیزالو دا پارلیمنٹ وہ اس سے واپس لے لی گئی, بیکاز ہسٹوریکلی دی اسٹیبلشمنٹ یوز دی پریزیڈینشیل پاورز ٹو ڈسمس اینڈ ڈیزالو دا پارلیمنٹس.
بٹ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا بیکاز 18th امینڈمنٹ میں پاور آف دا پریزیڈنٹ واز ٹیکن بیک اور پریزیڈنٹ بھی اصلی زدائی سے بن گئے تھے تاکہ ان کو یوز نہ کیا جا سکے اگینسٹ ہز اون پارٹی. بٹ الٹیمیٹلی ہم نے کہا 2013 میں دوبارہ الیکشن ہوئے, پھر 2018 میں الیکشن ہوئے اور ریسنٹلی 2024 میں الیکشن ہوئے. تو پاکستان میں 2008 کے بعد سے جو اسمبلیز ہیں ان کی ٹرمز پوری ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ پوری ٹرم کر رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سنس 1970 ایون آفٹر 2008 کوئی بھی ایک پرائم منسٹر ایسے نہیں ہیں جنہوں نے 5 سال کی ٹرم پوری کی ہو. ان کو بھی پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسمس کیا جاتا رہا. پہلے ان کو پارلیمنٹ ڈیزالو کر کے پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتے تھے, اس سے پہلے مارشل لاز لگتے تھے اور اس کے بعد بھی لگے مارشل لا. اب جو ہے وہ نیا میتھڈ ہے جوڈیشری کو یوز کر کے ٹو ڈسمس دا پرائم منسٹرز. However, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جو ڈسمس کیا گیا 2022 میں, دیٹ واز ود دی ہیلپ آف دا پارلیمنٹس ووٹ آف نو کانفیڈنس, بٹ گریجولی the things are coming out that this vote of no confidence was actually encouraged by the then military leadership of Pakistan as well. تو ایک کائنڈ آف ڈیموکریٹک پروسیس تو تھا, بٹ اس کا جو پیچھے اسپرٹ ہے دیٹ واز ناٹ ڈیموکریٹک ایٹ آل. یہ جو ہسٹوریکل ٹینڈنسی ہے ناظرین پاکستان میں کہ ہاں عوام کی نمائندہ گورنمنٹ یا تو عوام کو الیکشن کا موقع نہیں ملتا, میڈیٹیٹرز آ جاتے ہیں پاور میں, یا اگر سویلین گورنمنٹ آتی بھی ہے تو وہ پاور لیس ہوتی ہے اور اس کو ایون ٹرم پوری کرنے کی بھی موقع نہیں ملتا پاکستان کے اندر. اینڈ ایون وین دے آر ایکچولی گورننگ تو وہ کیا پبلک گورننس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید اس طرح کی گورننس ہو بھی نہیں رہی ہوتی. ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے اندر جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت کرونک ایشو بن چکا ہے پاکستان کے اندر. ڈسپائٹ ریپیٹڈ الیکشنز وی ہیو اے کرونک. تو ایک یونیک ہسٹری ہے پاکستان کی ان دا سینس دیٹ ہم ایک اسٹیپ آگے لیتے ہیں, 2 اسٹیپ پیچھے لیتے ہیں ٹورڈ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ. ہم نے ساؤتھ کوریا میں دیکھا کہ کسی کیسے ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوئی اور مارشل لا کے خلاف کسی کیسے ابھی ایگزسٹ ہوا. ٹرکی کے اندر ہم نے دیکھا وہ ایک ٹرانزیشن پیراڈائم جو آتی ہے کہ وہ ٹرانزیشن کرتے ہیں گریجولی ٹورڈ ڈیموکریسی تھرو الیکٹرل پروسیجرز. بٹ پاکستان میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیوں؟ وائی اٹ ہیپنس. اب ون بائی ون ڈفرنٹ فیکٹرز کی بات کروں. ابویسلی ناظرین اس میں بہت سے اسکول آف تھاٹس ہیں, میں ریڈنگ شیئر کروں گا جس میں بہت سارے لنکس لکھے ہوں گے, بہت سارے ایکسپرٹس ہیں اسٹریچنگ فرام عائشہ جلال, ڈاکٹر اشتیاق احمد سے لے کر اگر میں بات کروں تو پاکستان کے اندر عاقل شاہ ہیں, اس طریقے سے سعید شفقت صاحب ہیں, فارن رائٹر کی بات کروں تو کرسٹاف جیفرلیٹ ہیں, لارس زیرنگ ہیں. لاٹس آف پیپل ہو ٹاکڈ اباؤٹ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹس, آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں, میں ریڈنگ شیئر کروں گا لنک میں, وہ آپ کو نظر آ جائیں گی. بٹ یہاں پہ تھوڑا ڈسکرپٹیو بات کریں گے تھوڑی سی. ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ان میں ایک فیکٹر جو پاکستان میں ڈیموکریسی کو ڈیولپ کرنے سے نیگیٹو رول پلے کیا جس نے, وہ تھا ملٹریز انوالومنٹ ان پالیٹکس, چاہے وہ اوورٹ ہو ان دا فارم آف مارشل لاز یا کوورٹ ہو لائک ان دا فارم آف کاکر فارمولا ہو یا IGI کا بننا ہو, یا اس کے بعد سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں. ناظرین ملٹری انٹرونشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہی ہے ہسٹوریکلی, اینڈ چونکہ ملٹری از این انسٹیٹیوشن دیٹ از ناٹ اے پاپولرلی الیکٹڈ انسٹیٹیوشن, تو اس کی گورنمنٹ کو یا اس کی کیے گئے ڈیسیژنس کو ہم ڈیموکریٹک ڈیسیژنز نہیں کہہ سکتے. دے مائٹ بی گڈ ڈیسیژنز, دے مائٹ بی بیڈ ڈیسیژنز, بٹ دے آر ناٹ ڈیموکریٹک ڈیسیژنز. ایون اف دے آر دا بیسٹ ڈیسیژنز فار دا اسٹیٹ آف پاکستان, دے کان بی ٹرمڈ ایز ڈیموکریٹک ڈیسیژنز. ان دیٹ کانٹیکسٹ ملٹری کا پاور میں آنا اور ملٹری کا سویلینس کو اسپیس نہ دینا ان ڈیسیژن میکنگ ہسٹوریکلی اور ایون کنٹمپریری ٹائم میں بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں واضح نظر آتا ہے. تو اس کانٹیکس میں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے وہ ویک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایون انٹرنیشنل اگر جو کمنٹس پڑھیں ریسنٹلی بھی جو ملٹری کورٹس کے ڈیسیژنز آتے رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ چونکہ وہ سویلین کورٹس کے نہیں تھے اس لیے ان کے ڈیسیژنز کو جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا انٹرنیشنلی. پاکستان کے اندر ملٹری انٹرونشن, اب ملٹری کیوں انٹروین کرتی رہی اس کی اپنی ایک ایکسپلینیشن ہے, اس کی اپنی ہسٹری ہے. اس میں کچھ لوگ اس کو کالونیل لیگیسی سے لنک کرتے ہیں, کوئی اس کو امبیلنسڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سے لنک کرتے ہیں, امبیلنسڈ گروتھ آف انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, کچھ اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی ڈائلما جو پاکستان کا ہے اس سے لنک کرتے ہیں. دیر آر سو مینی ادر ریزنز وائی ملٹری انٹروینز ان پاکستان پالیٹکس. یہاں پہ ہم زیادہ بات اس پہ نہیں کریں گے, ہمارا مین ڈیفیسٹ ہوگا ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ. تو ملٹری از بلیمڈ کوورٹلی ایز ویل ایز اوورٹلی رسپانسبل فار ڈیموکریٹک بیک سلائڈ ان پاکستان. جب سویلین گورنمنٹ کو اسٹرانگ ہوتے ہی ہیں تو ملٹری انٹرونشن ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا 13th امینڈمنٹ کے بعد دا پرائم منسٹر آفس بیکیم پاورفل, دا پارلیمنٹ بیکیم پاورفل, اینڈ دین کیم دا مارشل لا. اور پھر ہم دیکھا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اگین پارلیمنٹ بیکیم پاورفل, بٹ ہم دیکھا کہ اس میں پھر جوڈیشری کو یوز کیا گیا, ملٹری جوڈیشل نیکسس جو ہے اس کو یوز کیا گیا اگینسٹ دی سویلینز, اور اس کے بعد سے ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی کسی حد تک جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے اندر. دوسرا بڑا فیکٹر ناظرین جو رسپانسبل ہے پاکستان میں اس کا وہ ہے گورننس کے ایشوز. اوبویسلی ناظرین پاکستان میں جب سویلین گورنمنٹ رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت پاورفل نہ بھی ہوں, لیکن دے ور پاورفل آن سرٹن گورننس ایشوز, بٹ دے ور انیبل ٹو گورن فار دا
پاپولر انٹرسٹ، اور ہم نے کہا کہ جو ڈیموکریٹک گورننس جب نہیں ہوتی، گورننس کے معاملات جو ہیں وہ پارٹی کا چیف جو کسی یوزلی ایک فیملی سے ہوتا ہے، وہ جب ایوری تھنگ از ڈیسائڈیڈ ایٹ دا سینٹرل لیول، نیشنل لیول، اور جو لوکل لیول پہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے، لوکل پارٹی لیڈرشپ ہے، جو اس کے اندر کیبنٹ ہے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں، گورننس میں ان کا رول جب مارجنلائز کر کے ون مین شو بن جاتا ہے، تو بھی پاکستان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اسپرٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ بسائڈز دیٹ جو سول گورنمنٹ ہیں وہ ادھر دے آر انولنگ ٹو اور انیبل ٹو پرفارم ویل ان گورننس، تو پھر وہ کس کا سہارا لیتی ہیں؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتی ہیں۔ دے ٹیک دا ہیلپ آف ملٹری اینڈ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ٹو کور اپ دیئر میس۔ سو الٹیمیٹلی پھر ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا رول جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتا ہے، اور سویلین کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ امپرومنٹ ہماری وجہ سے آئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہسٹوریکلی نہروں کی صفائی کرنی ہو، چاہے وہ آپ نے ریسکیو کروانا ہو، چاہے وہ ڈیزاسٹرز ہوں جیسے فلڈز آئے ہیں، چاہے آپ نے پولیو ویکسینیشن کوانی ہو یا کووڈ ویکسینیشن کروانی تھی، ہر معاملے میں ہم نے کیا کیا۔ اب ایون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ملٹری کو لے کر آتے ہیں کہ ملٹری برنگز انویسٹمنٹ ان پاکستان تھرو SIFC۔ تو اب جب گورننس سویلین کی فیلئر ہوتی ہے تو اس سے آپ کی ریلائنس آن ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑھتی ہے ٹو گین پاپولر سپورٹ، اینڈ دیٹ ان ٹرنز ویکنز ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ سو پاکستان کے اندر سویلین گورنمنٹ جو ہے دیٹ از آلسو ویری ویری important challenge to the growth of Pakistan's democracy. Another factor is میں بات کروں تو وہ ہے obviously weak political parties. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز مور اور لیس آر ڈائنیسٹک ود ویری فیو ایکسیپشنس. موسٹ نوٹیبل آف دیم از جماعت اسلامی، بٹ موسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز آر ڈائنیسٹک، چاہے وہ ٹاپ لیڈر پہ ہوں یا نیچے گراس روٹ لیول پہ ہوں. PTI عمران خان صاحب کی فیملی تو نہیں ہے، بٹ ان کے نیچے لیڈر جتنے ہیں ان میں بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس موجود ہے، چاہے وہ شاہد قریشی لے لیں یا کوئی بھی اور لے لیں جا کے ان دیٹ کانٹیکسٹ. بٹ PMLN اور پی پارٹی تو ہیں ہی، ان کے اندر بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس رہی ہے پاکستان میں. تو پولیٹیکل پارٹیز میں جب ڈائنیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس میں کچھ انڈیویجول اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اینڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ ایک جو سمپل پولیٹیکل سائنس کا ایک بیسک فیکٹ ہے دیٹ پالیٹکس پاور کرپٹس and absolute power corrupts absolutely. So absolute power in the hand of one person within a family or within a party, that would mean that وہ جو democratic spirit ہے اس کو چیلنج ہوتا ہے, because democratic spirit is decentralization, not decentralization in any way. سو پاپولر لیول پہ پارٹی کا ورکر اسٹرانگ نہیں ہے بلکہ پارٹی کا لیڈر اسٹرانگ ہے, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہنڈرز دی گروتھ آف ڈیموکریٹک. اینڈ دیٹس وائی وین دیز پولیٹیکل پارٹیز کم ٹو پاور اینڈ گورن, ان کی ڈیولپمنٹ کا میتھڈ بھی پھر گورننس کا میتھڈ بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتا, رادر اٹ از نان ڈیموکریٹک گورننس میتھڈ. اسی طریقے سے ناظرین اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, جس میں ایک اور فیکٹر کی بات کروں تو اکنامک فیکٹرز انوالوڈ ہیں. آبویسلی بات ہے, ون آف دا پری ریکوزٹس آف ڈیموکریسی از ٹو ہیو اے مڈل کلاس. پیپل شوڈ ہیو دا بیسک نیڈز میٹ, تاکہ وہ اپنے لیے ڈیموکریٹک چوائسیز جو ہیں وہ کر سکیں, اور اگر ان کی ڈیموکریٹک چوائسیز کو کوئی کرو کرتا ہے تو اس کو وہ چیلنج کر سکیں, اس کو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایز اے ویجیلنٹی کا رول پلے کر سکیں. بٹ ان پاکستان ڈیو ٹو اکنامک کنڈیشنز, بیڈ اکنامک کنڈیشنز, ہم نے کہا کہ جو پاپولر فوکس ہے دیٹ از مور اباؤٹ روٹی کپڑا مکان, اینڈ دے آر انیبل ٹو کریٹ اے کائنڈ آف سسٹم آف چیکس آن دیئر لیڈرز, چاہے وہ الیکٹڈ ہوں یا نان الیکٹڈ ہوں, دے آر انیبل ٹو کیپ اے چیک آن دیٹ. تو جو ویجیلنس چاہیے ہوتی ہے ٹو اسٹرینتھن اینڈ پروموٹ ڈیموکریسی, وہ پاپولر اس میں موجود نہیں ہے. اس کو دوسرے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سول سوسائٹی اسٹرانگ نہیں ہو پاتی, بیکاز لوگوں کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ لیونگ اور سروائیول ہے, اور وہ جو ڈیموکریٹک فریڈمز اور لبرٹیز اور چوائسیز ہیں, دس بیکمز اے لگژری فار دیم دیٹ دے تھنک از بیانڈ دیئر کنٹرول. تو اکنامک فیکٹر جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈ دی لیک آف ڈیموکریٹک گروتھ ان پاکستان. اسی سے لنکڈ ہے آبویسلی بات ہے الٹریسی, اور جو پاکستان میں لیک آف اویئرنیس ہے پولیٹیکل ایجوکیشن کی, وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. آبویسلی بات ہے ایجوکیٹڈ پیپل, لٹریٹ پیپل, they are likely to be more in favor of democratic growth and liberties for themselves. اور وہ پاکستان میں ابھی سے چونکہ لٹریسی ہے نہیں, پیپل ڈونٹ ہیو اے لمیٹڈ پولیٹیکل لٹریسی اینڈ جنرل لٹریسی, اور اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ اپنی لبرٹیز کو جو ہے وہ نہیں جانتے. اسی لیے ہم نے دیکھا پاکستان میں جب بھی مارشل لاز لگے ہیں تو پاپولر آؤٹ برسٹ نہیں ہوا, بیکاز پیپل تھاٹ دیٹ اٹس اوکے اف دیر از اے ملٹری گورنمنٹ ان پاکستان. ان کے اپنے الیکٹڈ اپنے ووٹوں سے متحد گورنمنٹ جب ہٹایا جاتا تھا, پیپل سیلیبریٹڈ دیٹ, وچ از اے کلیئر انڈیکیشن آف دی لیک آف political education and political sense among the masses about the importance of democratic choices for themselves. ایک اور فیکٹر ناظرین وہ ہے کلچرل فیکٹرز. آبویسلی بات ہے اسی میں ہم بات کریں گے. تو پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ فیوڈل سسٹم ہے. کلچرل بھی ہم ایک وہ سسٹم کے حصہ ہیں جس میں کلیکٹیو انٹرسٹ کو فالو کیا جاتا ہے. اب کلیکٹیو انٹرسٹ میں چاہے وہ ٹرائب ہو, چاہے وہ فیملی ہو, چاہے وہ کاسٹ ہو,
چاہے میرا ایتھنک گروپ ہو, چاہے میرا ریلیجس گروپ ہو, آئی وڈ فالو دا لیڈ آف, آئی ایم پارٹ آف اے گروپ اینڈ آئی ایم ناٹ انڈیویجولی امپورٹنٹ, اینڈ آئی وڈ فالو دا لیڈ آف دا لیڈر, چاہے وہ ٹرائبل لیڈر ہو یا وہ ایتھنک لیڈر ہو یا فیملی کا ہیڈ ہو. اور obviously بات ہے, جب آپ لیڈر کو کریں گے, فالو کریں گے, تو اگین وہ اسپرٹ آف سینٹرلائزیشن آف پاور آ جائے گا. وائل ڈیموکریسی ورکس ان اے ڈیسینٹرلائز مینر, جب تک انڈیویجول امپاور نہیں ہوگا, کلیکٹیوسٹ سسٹم چلے گا, تو obviously بات ہے اس کانٹیکس میں ڈیموکریسی اسٹرانگ نہیں ہوگی. سیم از ود فیوڈلزم ایز ویل. Feudalism میں بھی feudal lord controls the peasants, workers, farmers who are unable to make independent choices, اور جس طرح feudal جائے گا وہی جو ہے بندہ elect ہو جائے گا. So it's not a free will of the people that results in the in the election process, rather it is the bonded labor that is responsible for choosing somebody as the leader. So in that context جو spirit of democracy ہے, it is not followed despite having elections in countries like Pakistan. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین, obviously بات ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں, اور خاص کر یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے, وچ ہیز آلویز چیمپئن لبرل ڈیموکریسی, اٹ ہیز ایٹ the same time also patronized the military dictators in Pakistan historically. And instead of strengthening parliament and deciding to side with the parliament, it stood with the non-elected forces and particularly the martial laws in Pakistan. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فارن پاورز پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں چاہتی, بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے دیٹ فارن گورنمنٹس جو ہیں, اور خاص کر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں, دے ہیو انکریجڈ ملٹری ڈکٹیٹرز ٹو کنٹینیو ٹو گورن ان پاکستان despite their oppression against the civilian leadership, despite oppression against the political dissent in 1960s, 80s and 2000s. جو ویسٹرن گورنمنٹ تھیں, they stood with the military in Pakistan, so they kind of catalyzed and encouraged the martial laws in Pakistan in that context. تو اب ناظرین آتے ہیں اس کے اوپر وے فارورڈ کیا ہے, ہاؤ ٹو اسٹرینتھن ڈیموکریسی ان پاکستان. مور اور لیس ناظرین پرنسپل وہی ہوتا ہے, کازز کو ہی ہم ریورس کر سکتے ہیں, بٹ سارے کازز ریورس نہیں کیے جا سکتے. وی کانٹ کنونس دا ویسٹ ٹو چینج اٹس پالیسیز آف ناٹ سپورٹنگ ڈکٹیٹرز, بٹ ہم کچھ ہوم ورک کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین, وہ ہے اسٹرینتھنگ پارلیمنٹ اینڈ براڈلی الیکٹڈ انسٹیٹیوشنس. پاکستان نیڈ ٹو ہیو الیکٹڈ انسٹیٹیوشنس, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہوں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں. جتنے زیادہ الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہوں گے, اور ان کے لیے پھر دو فائدے ہوں گے. ایک, الیکٹرل پروسیس سے پیپل گیٹ پولیٹیکل ٹریننگ. بار بار جب اس پروسیس میں جاتے ہیں لوگ, تو اس سے ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے, اور خاص کر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, بیکاز وہ زیادہ فریکوینٹ ہوتے ہیں, تو اس میں لوگوں کی ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایون نیشنل لیول کے الیکشن تو ہو جاتے ہیں, بٹ لوکل لیول کے الیکشنز نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پہ جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. ڈیموکریٹک اسپرٹ ایٹ دا پیپلز لیول جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے پاس جب ہوں گے تو اسٹرانگ ہوں گے, تو ان کا الیکشن ہوگا, اور جب الیکشن ہوگا تو دیٹ ول بی پولیٹیکل ٹریننگ ٹو دا میسز. بسائڈز دیٹ ہم نے کہا کہ جتنے لوکل لیول الیکشن ہوں گے, تو اس سے آپ کی ایک لیڈرشپ ایمرج ہوگی, اور ایک جو کنسنٹریشن آف پاور ود ان پارٹیز ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اور بسائڈ دیٹ جو obvious بات ہے, جب ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے, تو جو نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو اس طریقے سے سبڈیو نہیں کر سکیں گے, ڈکٹیٹ نہیں کر سکیں گے فار پالیسیز. اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں, چونکہ انہوں نے الیکشن کے لیے پاپولس کے سامنے جانا ہوتا ہے, عوام کے سامنے جانا ہوتا ہے. Therefore, if they are powerful, they are likely to govern for public interest rather than under the influence of some non-democratic and non-elected institutions. Second is political parties کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین. Political parties need to understand every top leader of Pakistan's political party is now the victim of the non-democratic institutions جو ہیں, یا نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کی جو وکٹمائزیشن ہے اس کا شکار رہے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف, نواز شریف ہوں, چاہے وہ زرداری اینڈ فیملی ہو. یہ تمام جو لیڈرز ہیں یہ ہیو بین دا وکٹم آف دا نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, اور ان کی جو وینجنس ہے اس کے حوالے سے. It is therefore the ample time for them to understand and realize that پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا وینجنس نہ ہو. Then they have to strengthen their parties rather than themselves, because individually they would suffer, because if they have all the powers. اگر پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہوگی تو کسی ایک انڈیویجول کو ٹارگیٹ کرنا کسی بھی کے لیے مشکل ہو جائے گا. So strengthening of political parties is absolute must, اور جب تک پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ نہیں ہوں گی, تب تک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن پاکستان میں جیسے پارلیمنٹ ہیں یا لوکل گورنمنٹ ہیں وہ بھی اسٹرانگ نہیں ہو پائیں گے. بسائڈ دیٹ جوڈیشری کا جو رول ہے, ہم نے کازز میں نہیں بات کی, بٹ جوڈیشری کا بھی ایک رول ہے ہسٹوریکلی. پاکستان میں جوڈیشری نے یا تو ادھر ماشاء اللہ کا ساتھ دیا, یا پاکستان میں الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا, یا الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو ڈسمس کیا, اور بھٹو صاحب کے کیس میں ہینگ بھی کیا. سو جوڈیشری کا جو رول ہے اس کے وہ بھی ایک میجر کاز ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کا. اور وے فارورڈ میں بھی ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی جوڈیشری جو ہے اٹ شوڈ لمٹ اٹس رول ٹو دی کانسٹیٹیوشن, جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے, اور اٹ شوڈ انشور دیٹ اٹ از این ایجنٹ فار ڈیموکریسی, ناٹ اگینسٹ ڈیموکریسی.
दो फैक्टर्स और बात करूँ नाज़रीन, तो एक फैक्टर है, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो गवर्नेंस जब पब्लिकली करेंगे तो डिलीवर करेंगे तो पीपल वुड स्टैंड फॉर देम। वाई पीपल हैव नॉट stood up for the civilians in the past was because of the governance problems. So civilian government should know that their governance cannot improve in a year and one day. They need to make a consistent effort for improving governance, and they should not make policies that only suit for their 2, 3, 4 years term. Rather, they should improve governance for the sustainable development in Pakistan, because they should know that if they are power in now, they might not be power after 3, 4 years, but they would come back again after 5, 10 years maybe. So ultimately, they should improve governance that would ultimately make people stand for those political parties if and when the time comes, God forbids, but the people will stand with their leaders, just like people stood with the Tayyip Erdogan when in 2016 the martial law was attempted in Turkey. Last but not the least नाज़रीन, मीडिया फ्रीडम्स या सिविल सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. Civil society is considered to be a watchdog of strengthening democracy, and therefore strengthening civil society institutions like NGOs, like media, like lawyers union, जैसे डॉक्टर्स यूनियन है, जैसे कोई भी इस तरह की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वी नीड टू स्ट्रेंथन दैम बिकॉज दी सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस आर द मेन वॉच डॉग ऑफ लिबर्टीज़, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हों या मिलिट्री टेरर्स हों, वो किसी भी वाले से भी जो सिविलियन लिबर्टीज़ हैं, फ्रीडम्स हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इन इंस्टीट्यूशंस का होता है, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस का पाकिस्तान में. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं दैट पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो है वो एक इंटरप्ले है डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स का, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स का, और उसमें हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को ब्लेम मुकम्मल शायद ना कर सकें. दिस विल बी एन ओवर सिम्प्लिफिकेशन ऑफ ब्लेमिंग मिलिट्री solely responsible for failure of democracy in Pakistan. There are multiple factors that come to play a role in Pakistan. Some variables are within our control that we can work on. Some are beyond our control and they will take a lot of time. And therefore, we need to be patient about democratic process and democratic growth in Pakistan. Thank you so much, Nazin, for watching this program. Can you like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.